السلام علیکم، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں مسعود رضا۔ اللہ کرے پاکستان راکٹ کی طرح آگے جائے جیسا وزیر اعظم فرما رہے ہیں، اور وزیر اعظم نے آج بڑی زبردست بات کی، لاکھوں کروڑوں پاکستانیوں کے دل کی بات کی۔ ایک گرینڈ ڈائلاگ ہونا چاہیے، ایسا ڈائلاگ ہونا چاہیے جس میں صحت، تعلیم اور ہماری معیشت اور وہ قومی نوعیت کے معاملات جن پر سیاست نہیں ہونی چاہیے ان پر کوئی سیاسی جماعت سیاست نہ کرے۔ لیکن وزیر اعظم نے جب یہ اعلان کیا تو اسی وقت کہا کہ دل بڑا کرنا ہوگا، قد بڑا کرنا ہوگا، اپنا بڑا پن دکھانا ہوگا۔ تو جب وزیر اعظم صاحب یہ فرما رہے تھے، یہ اعلان کر رہے تھے کہ ایک گرینڈ ڈائلاگ ہونا چاہیے، کیا انہوں نے تحریک انصاف کو اس گرینڈ ڈائلاگ سے منہا کر دیا؟ اور اگر نہیں کیا تو کیا وہ نہیں جانتے کہ ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت تحریک انصاف آخر چاہتی کیا ہے؟ واضح اس کا موقف ہے کہ پہلے الیکشن کی تاریخ دی جائے اور پھر بات چیت کی جائے، اس کے علاوہ وہ کسی بات پر تیار نہیں ہیں۔ تو کیا واقعی سنجیدگی کے ساتھ وزیر اعظم نے یہ بات کی؟ میں تو امید رکھتا ہوں بڑی سنجیدگی کے ساتھ کی ہوگی، لیکن اگر کی ہے تو پھر کیا لاہ عمل ہے کہ تحریک انصاف کے جو تحفظات ہیں اس کو دور کیا جائے؟ آپ تحریک انصاف سے اختلافات رکھ سکتے ہیں، آپ تحریک انصاف کی پالیسیز سے، عمران خان کی پالیسیز سے مطمئن نہیں ہو سکتے، لیکن آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے کہ یہ ملک کی ایک سیاسی قوت نہیں ہے، اور اگر ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہی پولیٹیکل پروسیس سے اپنے آپ کو باہر رکھے ہوئے ہو، آپ کے ساتھ چلنے کو تیار نہ ہو، تو پھر کسی گرینڈ ڈائلاگ کی ضرورت اگر ہے بھی تو وہ قابل عمل کیسے ہو سکتی ہے؟ کیا کہا شہباز شریف صاحب نے، ذرا سنیے، اور پھر میں پی ٹی آئی کا موقف بھی آپ کو پی ٹی آئی کے لوگوں کی زبان ہی سناتا ہوں۔ We must have grand dialogue. ہمیں گرینڈ ڈائلاگ کرنا ہوگا، بات چیت کرنی ہوگی۔ تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں مل کر اگر ہم نے اس پاکستان کو آگے چلانا ہے، اور اس ڈائلاگ کے صنعت اور صحت اور تعلیم کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، وہ گرینڈ ڈائلاگ اس کی اس وقت اشد ضرورت ہے کہ کوئی حکومت آئے یا جائے، یہ جو ایریاز ہیں اس کے اوپر کوئی ہاتھ نہ لگا سکے اور وہ ملک آگے بڑھتا رہے۔ مگر اس کے لیے سوچ چاہیے، بڑا دل چاہیے، بڑا قد چاہیے۔ اپنی ذات سے پھر ہمیں اپنا بالاتر ہونا ہوگا، اپنے پسند ناپسند سے بالاتر ہونا ہوگا، اپنی انا کو مارنا ہوگا۔ کس کے لیے؟ اس قوم کی ترقی اور خوش۔ اور جیسا میں نے کہا کہ پی ٹی آئی کا موقف ہمارے سامنے موجود ہے، آج فاروق حبیب صاحب نے پھر اسی موقف کا اعادہ بھی کیا۔ 50 روز سے جیسے یہ امپورٹڈ حکومت آئی، مہنگائی کا بم عوام کے اوپر گرا دیا گیا، پیٹرول بم، گیس میزائل، ڈالر کی ڈبل سینچری، معیشت ان سے سنبھالی نہیں جا رہی، اور آج اس قسم کا ایک انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ 50 روز کے اندر یہ ناکام ہو چکے ہیں۔ اب یہ گرینڈ ڈائلاگ کے پیچھے اپنی ناکامی نااہلی کو چھپانا چاہتے ہیں، تو ان کو یہی پیغام ہے کہ فوری انتخابات کروائیں۔ عوام جس کو نیا مینڈیٹ دے گی، جس کو اپنا نیا وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ منتخب کرے گی، وہ آئیں، آ کر معیشت پہ گرینڈ ڈائلاگ بھی کریں اور باقی جو چیزوں کے اوپر بھی گرینڈ ڈائلاگ کریں، تاکہ ہم اپنے ملک کو جو ہے وہ آگے لے کے چلیں۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے اور الیکشن کراؤ، عوام کا ووٹ کراؤ۔ مہمانوں کا آپ سے تعارف کراؤں، میرے ساتھ موجود ہیں جناب ارشاد بھٹی صاحب، سینئر صحافی، سینئر تجزیہ کار، جناب علی محمد خان صاحب، رہنماء تحریک انصاف کے، اور بیرسٹر دانیال چودھری صاحب، رہنما مسلم لیگ نون۔ آپ تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ۔ ارشاد بھٹی صاحب، سب سے پہلے تو آپ بتائیے کہ کیا جیسے کہ فاروق حبیب صاحب فرما رہے ہیں کہ پھنس گئے ہیں اس لیے گرینڈ ڈائلاگ کی بات کر رہے ہیں، یا واقعی ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں، تحریک انصاف سے کوئی بات چیت ان کی چل رہی ہے کہ گرینڈ ڈائلاگ ہو سکتے ہیں اور اس کے لیے حکومت سنجیدہ ہے، یا شہباز شریف صاحب سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کو وہ کوئی اسٹیک ہولڈر سمجھتے ہی نہیں، باقی لوگوں کے ساتھ گرینڈ ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں؟ آپ نے کیا نتیجہ اخذ کیا آج وزیر اعظم کی گفتگو سے؟ دیکھیے، اس سوال کے آنے سے پہلے دو باتیں کہ میں حکومت سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو یوٹیلٹی سٹورز پر عوام کی بے عزتی ہو رہی ہے اور جس طرح انسلٹ ہو رہی ہے اور جس طرح لائنوں میں لگ کے بھی وہ چیزیں نہیں مل پا رہے، اور کوڈ اور ٹیلی فون اور فلاں، پلیز اس پر نظر ثانی کریں، یا بند کر دیں، یا کم از کم لوگوں کی انسلٹ کرنا بند کر دیں۔ دوسرا، شہباز شریف صاحب سے اور میں ان ساروں سے، بلاول بھٹو صاحب، ساروں سے، مریم نواز صاحبہ جو اقتدار میں اس وقت، ساری پارٹیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ یوٹیلٹی سٹور سے ملے آٹے کا، یوٹیلٹی سٹور سے ملے گھی کا اور یوٹیلٹی سٹور سے ملے دالوں کا کھانا پکا کے 7 دن کھا لیں، اور اگر آپ بیمار نہ ہوں تو
تو میں جو سزا مجھے آپ کہیے گا میں قبول کرنے کو تیار ہوں. یعنی یہ ہمارے ملک میں اب بڑے فخر سے بتایا جاتا ہے درجہ دوئم کا گھی. یار بس کر دو, درجہ دوئم کا گھی کیا ہوتا ہے؟ یا سارے ہی درجہ دوم کر دو یا سارے ہی اول کر دو. اب آ جائیے اس پہ گرینڈ ڈائلاگ پہ. میں اس کا حق میں ہوں کہ ڈائلاگ ہونا چاہیے. پہلی جنگ عظیم کا ڈائلاگ اینڈ کس پہ ہوا تھا؟ مذاکرات پہ. دوسری جنگ عظیم مذاکرات پہ. تیسری خدا نہ خواستہ ہوئی تو اس کا اینڈ مذاکرات پہ. اور یہ پاکستان ہم ساروں سے بڑا ہے, پاکستان ہم ساروں سے اہم ہے. ہمارا ملک بند گلی میں ہے, ہماری قوم بند گلی میں ہے, ہماری معیشت بند گلی میں ہے, ہمارے عالمی تعلقات بند گلی میں. ہم پوری دنیا میں مذاق بنے ہوئے ہیں. اور آپ جس طرح کی حکومت, کیا کہنے کی ضرورت ہے کہ اب ایف آئی اے نے ان سے مانگ لی ہے گرفتاری کی کہ وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم کو گرفتار کرنا. اب تو میں دعا کر رہا ہوں کہ اللہ نہ کرے, یعنی اس سے بڑی میری ملک کی کیا بےزتی ہوگی کہ اگر ایف آئی اے ان کو اریسٹ کر لے. اللہ نہ کرے ایسا وقت آئے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہیں 4 حکومتیں, شہباز شریف صاحب کی حکومت, نواز شریف صاحب کی حکومت, زرداری صاحب کی حکومت اور وہ جو مولانا صاحب کی حکومت. اب پھنس گئے. اب مسئلہ کیا؟ یہی جس معیشت پہ میں آپ مسعود بھائی ہم آج بھی میں بات کرتے تھے 3.5 سال تحریک انصاف پہ کہ انہوں نے برباد کر دیا, تباہ کر دی, بیڈ گورننس, بیڈ پرفارمنس, مس مینجمنٹ, مہنگائی, بے روزگاری, غربت, وعدے دعوے نعرے نہیں پورے کیے, رائٹ پیپل فار رائٹ جاب نہیں تھا. وہ معیشت اب غنیمت لگنے لگ گئی ہے. اس معیشت میں جو تباہ ہوئی تھی اس میں سستا پٹرول بھی مل رہا تھا, اس معیشت میں سستی بجلی بھی مل رہی تھی اور بجلی پوری بھی لوڈ شیڈنگ بھی نہیں تھی. اس معیشت میں کوئی قرضے لے بھی رہا تھا, کوئی قرضے اتار بھی رہا تھا. اور اس معیشت میں $9 ارب ہمارے اسٹیٹ بینک میں کبھی بھی نہیں تھا, جس میں سے $3 ارب نکال لیں سعودی عرب کے, یعنی 6 اور یو ای کے 5 ارب ڈالر. اس معیشت میں اپنا گھر بھی وہ ایک چلا رہے تھے, لنگر خانے پناہ گاہیں بھی چلا رہے تھے, احساس پروگرام بھی دے رہے تھے, کرونا ہینڈلنگ بھی ہوئی, ہیلتھ کارڈ بھی دیے انہوں نے, کسانوں کو قرضے بھی دیے, سبسڈی بھی دی جا رہی تھی, ڈیمز بن رہے تھے, 4 سنتی زون لگ رہے تھے, ٹیکس کلیکشن ہو رہی تھی. جس معیشت کے ہم اس وقت کہتے تھے کہ مہنگائی اور بے روزگاری اور غربت بہت تباہی پھیر دی, یعنی وہ معیشت ان تجربہ کاروں کے آگے, وہ ان نااہلوں کی معیشت ان اہلوں کے آگے اور ان لوگوں کے تجربوں کے آگے, تو ہم تو یعنی اس طرح لگ رہا ہے کہ جس طرح کوئی عجیب و غریب ہے. ہماری وہ جو معاشی موڈیز کی ہے وہ منفی ہو گئی ہے. 2209 یعنی فخر زمان کا ریکارڈ توڑ دیا ون ڈے کا پیٹرول نے. اس کے بعد آپ دیکھ لیں بجلی $8 یونٹ, گیس 40%. اور ابھی بھی بھائی جنہوں نے برودی سرنگیں بچھائی تھی وہ کس طرح یہ حکومت کر رہے تھے یہ چیزیں نہ کر کے. اگر آپ نہیں کر پا رہے, آپ سے تو ہمیں بہت توقع تھی. ہمارے مفتاح اسماعیل صاحب کہتے تھے کہ یہ کوئی بہادری ہے پیٹرول کی قیمت بڑھا کر IMF سے پیسے لے لینا. $1 ارب لے کر آئیں 60. تو ہاں یہ اور پھر اس کے بعد کہتے تھے ہم آئیں گے, یہ تو ٹھیک ہے, ہمیں تجربہ ہے. ارشد بھٹی صاحب یہ تو بالکل ٹھیک ہے, معیشت کا ستیہ ناش پہلے بھی تھا مگر اتنا نہیں تھا جتنا اب نظر آ رہا ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ پرانے والوں کی مہربانیاں ہیں, اس سے پہلے وہ کہتے تھے ان سے پرانے والوں کی, ہر حکومت آنے والی یہی کہتی ہے. تو ہمیں اس کی ضرورت تو ہے کہ معیشت ہو اور بہت ضروری معاملات جو ہیں جو قومی نوعیت کے معاملات ہیں اس پہ ڈائلاگ کر لیں کہ ان پہ سیاست نہ کی جائے. بڑی اچھی بات کی شہباز شریف صاحب نے, لیکن کیا واقعی یہ سنجیدگی ہے, سنجیدگی کے ساتھ کی گئی ہے یہ بات؟ نہیں دیکھ مسعود بھائی, اب مثال کے طور پہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ وہ فتنہ ہے, وہ دہشت گرد ہے, اس کو کچل دینا چاہیے, وہ فساد ہے, ہمیں رد الفساد لانچ کرنا چاہیے, یہ اس پر بغاوت کا مقدمہ چلانا چاہیے, یہ اور ایک طرف فرا گوگی سے لے کر آپ سابق خاتون اول تک پہنچے اور دوسری طرف ڈائلاگ کی آپ دعوت دے رہے ہیں. یعنی آپ اگر ڈائلاگ میں سیریس ہیں تو ماحول تو بنائیں. آپ کے وزیر, آپ کی وزارت داخلہ جو ہے اس کی سب سے بڑی خواہش ہے عمران خان کو اریسٹ کرنا. تو اب خدا کے لیے ایک تو یہ میں پھر ایک مرتبہ کہہ رہا ہوں, تمام چیزوں سے بالا تر ہو کر ان کو اپنی ضدوں اناؤں ساری پارٹیوں کو نکلنا پڑے گا, ٹیبل پر بیٹھنا پڑے گا, تبھی مسائل حل ہوں گے. یہ کمپنی اگر پچھلی کمپنی نہیں چلی تو یہ کمپنی بھی نہیں چلنے والی. لہٰذا ان ساروں کو مل کے ملک کے لیے کچھ چیزوں پر کمپرومائز کرنا ہوگا کہ اس پہ ہم نہیں بولیں گے, اس پہ ہم نہیں کریں گے. شہباز شریف صاحب پہلے مریم نواز صاحبہ کو کمپنی سے بڑھ کے پاکستان کی بات ہے, نواز شریف دے کہ کہاں پر ہم کھڑے میں, یہ میسج اگر نواز شریف دیں تو وہ زیادہ اچھا رہے گا. کیسے چلے گا اور ان ٹھیک جی
علی محمد خان صاحب چلیں بات تو کی گئی ہے, کوئی گنجائش نکلتی ہے, آپ کا موقف بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر اور واضح ہے بالکل کہ الیکشن کی تاریخ دی جائے اور اس کے بعد پھر جو بات ہو سکتی ہے وہ بات کی جا سکتی ہے, لیکن کیا اس میں کوئی اچھا جسچر, کوئی اچھا پیغام جانے کی کوئی امید ہے کہ آپ بیٹھ جائیں, بات کر لیں, کوئی راہ نکلتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد. بہت شکریہ. سیاستدان ہمیشہ بات کرتا ہے اور مسائل کا حل گفتگو میں ہی ہے, لیکن اس کے ساتھ کچھ شرائط ہیں, کچھ لازم چیزیں ہیں جس کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے. تو آپ کا سوال کافی, اس کا ایک اگر ہم جواب دیں تو سب سے بنیادی بات تو اس میں یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت ایک امپورٹڈ رجیم ادھر ہے, رجیم چینج ہوئی ہے اور ایک بڑے آرٹیفیشل طریقے سے شہباز صاحب آئے ہیں. بیسیکلی تو اس جماعت کے لیڈر میاں نواز شریف ہیں, اور جب یہ عدم اعتماد کامیاب ہوئی ہے تو اس سے 10-15 دن تک پہلے تک تو ان کو بھی نہیں پتہ تھا کہ آگے کا ہوگا کیا. یہ بالکل انپریپیئرڈ یہ لوگ آئے ہیں, ان کے پاس کوئی ٹیم کوئی نہیں ہے, کوئی ٹیم ورک بھی نہیں ہے, آپس میں ایک دوسرے سے مخلص تو درکنار ایک دوسرے کے لیے گڑھے کھود رہے ہیں. یعنی کہ زرداری صاحب نے جس طرح سے ان کو بیچ مندھار چھوڑ کے وہ سائٹ پہ ہو گئے, بیچ مجدار ان کو کھڑا کر دیا ہے. ان کا شاید یہ خیال ہے کہ قوم بے وقوف ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ صرف مسلم لیگ نون ہے. نہیں, یہ سارا انہوں نے مل کے کیا ہے. جو سندھ ہاؤس میں ضمیروں کا بازار لگا تھا تو زرداری صاحب ہی واز آرکسٹریٹنگ آل دیٹ, تو سارا ادھر ہی سے تھا. تو یہ جو گرینڈ ڈائلاگ کی بات ہے یہ سوچ اچھی ہے, لیکن اس کے لیے موقع اور محل یہ ابھی نہیں ہے. یہ ہوگا اس وقت جب ایک نیچرل پروسیس کے تحت کسی کی بھی حکومت آتی ہے, ہماری کی یا کسی کی بھی, اور پھر اپوزیشن اور وہ اس وقت کی حکومت بیٹھے اور اس پہ ڈسکشن کرے. دیکھیں کچھ عام چیز انٹلیکچوئل اس طرح کی باتیں بڑی ڈول ڈالتے ہیں, کبھی صدارتی نظام کی بات ہوتی ہے, آئیں اس پہ بھی بات کریں, صدارتی نظام پہ بھی کریں. یہ ملک اہم ہے, نظام اہم نہیں ہے. مطلب ایم این اے ایم پی اے ہو یا پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ ہو, پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہو, دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از پاکستان امپورٹنٹ ہے. نظام اس پاکستان کو چلانے کے لیے, پاکستان کسی نظام کے لیے نہیں بنا کہ ہم نے کسی پارلیمنٹری سسٹم سے لازم ہی چلانا ہے. اگر پریزیڈنشل فارم ہے آؤ اس پہ بھی ڈیبیٹ کریں, لیکن ڈیبیٹ کریں, نو ڈکٹیشن. دوسری چیز یہ ہے, بڑے یہاں پہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سرکاری نوکریاں کر کے فارغ ہوتے ہیں, اس کے بعد جب بیٹھتے ہیں تو پھر اپنے آپ کو بہت بڑا انٹلیکچوئل سمجھتے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو ان کی سوچ ہے وہ شاید ٹھیک ہو. تو ایسا نہیں ہے. اصل میں جو انٹلیکٹ ہے وہ عام آدمی کی ہے, اور اس کو ریپرزینٹ جو ہے پاکستان کا سیاستدان کرتا ہے, چاہے کرپٹ ہے جو بھی ہے. سیاستدان عوامی آدمی ہوتا ہے, اس کا ہاتھ عوام کی نبض پہ ہوتا ہے. تو جو کچھ ہونا ہے سیاستدانوں نے اس کو کرنا ہے, مل کے کرنا ہے, لیکن ہائیبرڈ رجیم میں اس میں نہیں ہوگا. یہ ہوگا ایک الیکشن ہو. ابھی بجٹ ہے, ہم بھی بچے نہیں ہیں, آپ بھی نہیں ہیں, ہم سب کو پتہ ہے ملک کی نزاکتوں کا, ہم سب کو احساس ہے یہ ہم سب کا ملک ہے, اس کو ہم نے مل کے چلانا ہے. تو بجٹ پاس ہو جائے, بجٹ ہو جائے. یہ مشکل بجٹ ہے, یہ آسان نہیں ہوگا, کیونکہ انہوں نے جس طریقے سے کیا ہے یہ تو بڑا عجیب کام کر دیا کہ جو 60 روپے کا اضافہ ان کے ہاتھ میں نہیں ہے بجٹ. بجٹ تو آئی ایم ایف کا بجٹ ہے, بنی ہے. یہ سارا جو ہوا ہے اس کے بعد یہ بجٹ پروسیس ہو جائے. میرے خیال میں بجٹ پاس ہونے کے بعد جو پہلا موسٹ امیجیٹ کام ہمیں سب کو کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ وی شوڈ گو فار دا نیکسٹ الیکشن. ڈیٹ اناؤنس ہو, لوگ حلقوں میں جائیں, اس میں 2-3 فائدے ہو جائیں گے. پہلی بات یہ ہے, دیکھیں قوم کو ایک راستہ ملے گا. دوسری چیز یہ اداروں پہ ایک پریشر ہے. ٹھیک, میں زیادہ اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہا, لیکن یہ چھینٹے ادھر اڑ رہے ہیں, وہ بھی سائڈ پہ ہو جائیں گے. ان کا بھی بچاؤ اس میں ہے کہ سیاسی میدان میں گن میں اور نہ پڑیں, مہربانی فرمائیں. تو اگر ایک الیکشن ڈیٹ اناؤنس ہوتا ہے تو وہ اپنی اپنی جو کہتے ہیں نا کہ ہر کوئی اپنے اپنے سرکل میں چلا جائے گا اور سیاستدان عوام کے پاس جائے گا. اس عوام کو, پاکستانیوں کو فیصلہ کرنے دیں. اور ایک اور بات بھی, آپ کے پروگرام میں بڑا چینل ہے, امپورٹنٹ رات ہے آج, اہم موقع ہے آج, ہماری کور کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا ہے. میں یہاں سے جو ہائیبرڈ رجیم, جو امپورٹڈ حکومت ہے, اس کو میں یہاں سے تنبیہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو کوئی آپ کو اب اس طرف دھکیل رہا ہے کہ جو ایک تو 25 مئی کو آپ نے کیا, ووٹ کو عزت دو کا آپ کا ایک نعرہ تھا, آپ اظہار رائے کی آزادی کی بات کرتے تھے, جو پاکستان کی گلیوں میں کیا گیا,
25 मई को जो किया ख़वातीन के साथ, जो चार दीवारी के साथ जो सारा कुछ किया, जो पुलिस ऑफिसर्स को यूज़ किया, और अल्लाह का शुक्र है कि इमरान खान साहब को अल्लाह ने हिकमत दी और वो पीछे हटे, थोड़ा सा स्पेस दिया, अदरवाइज लाशें गिराने का इनका प्रोग्राम था। लेकिन मैं एक और तनबीह करना चाहता हूँ कि अगर किसी ने भी इनको ये राह दी है कि इमरान खान साहब पे हाथ डालें, इनको अरेस्ट करें, तो देखें अरेस्ट करने से किसी का कोई कद कम नहीं होता, बढ़ता ही है, लेकिन उसका प्रेशर ये बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। इस मुल्क में गली गली चौराहे चौराहे हमारा वर्कर निकलेगा, पीसफुल होगा। मैं यहाँ कह रहा हूँ कि पीसफुल रहना है आपने, लेकिन द मोमेंट इमरान खान खुदा न खास्ता ने हाथ उन पर डाला, मैं आपको कह रहा हूँ आधे घंटे में पूरा मुल्क बंद हो जाएगा, ना पहिया चलेगा ना शटर खुलेगा। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि मुल्क को मजीद बहरान का शिकार ना करें। आप जो है इसको समझती होगी हुकूमत, पास करें, लेट्स गो फॉर अ नेक्स्ट इलेक्शन। ये एडवेंचर और मिस एडवेंचर करने की कोई जरूरत नहीं। बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। देखें मेरी बात सुनिए मसूद भाई, इस वक्त भी पाकिस्तान में 3 फेडरेटिंग यूनिट्स, इस वक्त भी 3 फेडरेटिंग, बैरिस्टर साहब से सिर्फ 1 मिनट बाकी मेरा टाइम इनको दे दीजिएगा। 3 बड़े फेडरेटिंग यूनिट्स जो हैं, देखें खैबर पख्तूनख्वा तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, आज़ाद कश्मीर जो सबसे सेंसिटिव एरिया है पीटीआई की हुकूमत है, गिलगित बल्तिस्तान पीटीआई की हुकूमत है। अगर इमरान खान साहब पे इस तरह से मिस एडवेंचर करने की कोशिश की गई, रिएक्शन आएगा, कारकुन निकलेगा, उधर से वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर निकलेगा, उधर से वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान निकलेगा, इधर से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा निकलेगा, पूरा पंजाब रोडों पर होगा। मैं समझता हूँ कि ये मिस एडवेंचर अगर उन्होंने किया, ये अपने आप से जुल्म करेंगे। हुकूमत, हम तो पुरअमन रहेंगे, पहले भी पुरअमन थे, अब भी पुरअमन रहेंगे, लेकिन गली गली कूचा कूचा कारकुन निकलेगा, बहुत नुकसान होगा। इसलिए मैं समझता हूं कि मिस एडवेंचर की बजाय बिल्कुल अली मोहम्मद खान साहब आपकी बात बिल्कुल आ गई है। बैरिस्टर साहब से जरा मुझे पूछने दें, कैसे निकले बैरिस्टर साहब आप लोग क्या चाहते हैं? आप लोग चाहते हैं डायलॉग करना या आप लोग चाहते हैं हीट अप करना मामलात को? राना सनाउल्लाह साहब मुसलसल कह रहे हैं कि गिरफ्तार करना है इमरान खान को, जो लोग उनकी सिक्योरिटी पे मामूर हैं, जिस दिन इनकी ज़मानतें ख़त्म हुई उसी दिन वही लोग गिरफ्तार कर लेंगे। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि ये ग्रैंड डायलॉग की ज़रूरत है, पूरा मुल्क जानता है इस वक्त ग्रैंड डायलॉग की ज़रूरत है, हमें एक कोई रिजॉल्व चाहिए इन तमाम मामलात का। तो आप चाहते क्या हैं? आपके वज़ीर आज़म कुछ बात कर रहे हैं, आपके वज़ीर दाखिला कुछ और बात कर रहे हैं। देखिए जी मसूद साहब, पहले मैं यहाँ बात 2 चीज़ें मैं क्लियर करूं कि मुझे बताएं कि इमरान खान और उनकी जमात जब इतनी बातें करती है, मुझे बताएं कि इन्होंने ऐसा क्या किया 4 साल में कि जो अगले 1 साल में बेहतर कर सकते हैं। इन्होंने पाकिस्तानी अवाम को क्या दिया जो अगले 1 साल में कहीं से हो सकती है। पाकिस्तान को बेरोजगारी, पाकिस्तान को आलमी सतह पे अकेला करने के अलावा कुछ नहीं किया। इन्होंने गरीब बंदे को डटोरा, गरीब बंदे का मजाक बनाया, लेकिन पाकिस्तान की आवाम के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए कुछ ना कर सके। मुझे आज बताएं कि इमरान खान ये जो बातें करते हैं, इनकी जमात के लोग करते हैं, कि मुझे तो हैरानगी हो रही है कि जब इनके पीटीआई के स्पोक्स पर्सन जो सुबह से लगे हुए हैं कि जो आपके सामने नहीं है फराग होगी और इमरान खान का नेक्सस, ये किस तरह पंजाब में किस तरह पूरा मुल्क एक खातून चला रही थी। आपने आज की ऑडियो नहीं सुनी कि किस तरह 5 कैरेट का डायमंड मांगा जा रहा है और किस खातून के लिए मांगा जा रहा है। ये फराग होगी के थ्रू पूरा सूबा चला रहे थे, ये पूरा मुल्क चला रहे थे। गरीब बंदे की ये स्पोक्स पर्सन बनते थे, गरीब बंदे का नाम लेते थे और असल में ये अपने जेब भर रहे थे। इन्होंने दुबई में ज्वेलर्स रखे हुए थे जिनसे यहाँ ये तोहफे लेते थे और लोगों के गले पकड़ के, लोगों के गन पॉइंट पे, माजरत के साथ मैं एक बात आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि मैंने माजी में भी और आज भी ये बात कह रहा हूं कि ये ऑडियो वीडियोस का जो तमाशा है, खुदा के लिए इसको ख़त्म करें। अगर कोई एविडेंस हुकूमत के पास है, पहले मैं कहता था अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत के पास है तो इदारों के पास लेके जाएं, उसकी इन्वेस्टिगेशन कराएं, जो गलत है उसको सज़ा दिलवाएं, फिर हमें आके बताएं कि क्या पकड़ा था आपने और क्या कर दिया। ये खुदा के लिए ना करें कि आप कुछ लेकर आते हैं, चला देते हैं और चलाने के बाद एक प्रोपेगेंडा तो ज़रूर हो जाता है लेकिन अमली तौर पर कुछ नहीं होता। अब आप हैं, आप लोग सीनियर लोग हैं, आप लोगों ने पहले भी हुकूमतें की हैं, तो खुदा के लिए कोई चीज़ है आपके पास तो उसे ऐसे अफशा करने के बजाय इदारों के पास लेके जाएं, FIA में लेके जाएं, नैब में लेकर जाएं, तहकीकात कराएं, सज़ा दिलवाएं, फिर हमें बताएं कि आपने क्या कर दिया। ये तो कोई बात नहीं कि कोई भी ऑडियो वीडियो लेकर आया और आपने चला दी उसको। बोलते हैं ना, मुझे बताएं वो MBS वाली घड़ी किधर गई है जो आपको MBS ने दी थी? वो उन्होंने सऊदी गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने रिपीटेडली नहीं कहा, इमरान खान ने आके नहीं बताया कि मेरी घड़ी थी और मैंने बेची। ये वही जूलर्स थे जिनके थ्रू बेची जा रही है, ये वही लोग हैं जिनके मुल्क में इस मुल्क को, इस मैशत को एक कारोबार बनाया गया है। आपने बात सुने कि जो आपके साथ खड़ा अलीम खान इनके साथ खड़ा हुआ तो ठीक था, किसी और जमात में गया तो डाकू बन गया, क्या नाम है, जहाज इस्तेमाल करते रहे ये और पार्टी के लीडर्स के।
جہاز استعمال کرتے رہے اور لوگوں کے، تو وہ بالکل ٹھیک تھے. جب دوسری جماعتوں میں گئے تو یہ اپنے آپ کو انہوں نے کہا کہ وہ ڈاکو بن گئے. مجھے بتائیں ان کے دورے معیار ہیں. آج اگر آپ ان کے معیار پہ اتریں گے پورا تو آپ اچھے ہیں، ورنہ آپ غدار ہیں. انہوں نے یہ لائن ڈرا کر دی ہے. اگر آپ ان کی ہاں میں ہاں منائیں گے ٹھیک ہے، ورنہ آپ چور ہیں، آپ ڈاکو ہیں. مجھے بتائیں کہ ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد یہ تمام چیزیں پیچھے چھوڑائے تھے. یہ 80 کی دہائی کی سیاست تھی. پاکستان آگے بڑھ گیا تھا. پاکستان موڈیز اکانومسٹ کہتا تھا دس از اے گروئنگ نیشن. نہیں بیرسٹر صاحب، چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد آپ نے چیزیں نہیں چھوڑی تھی پیچھے. ہم نے یہ سب نہیں آپ نے پیچھے نہیں چھوڑی تھی یہ چیزیں. ہم چھوڑ کے آئے تھے، ہمارے بڑوں نے، آپ نے پھر حکومتوں کو گرایا اور ہم نے پاکستان کو آگے لے کے جانے کی بات کی تھی. اب کیا چاہ رہے ہیں آپ لوگ؟ ڈائیلاگ چاہتے ہیں، مفاہمت چاہتے ہیں یا گرفتاریاں چاہتے ہیں؟ مسعود صاحب، لا اپنا کورس لے گا. نمبر 1، ہم نے ایف آئی آر نہیں کٹوائی. جو کورٹ کہے گا وہی ہوگا. انہوں نے اس ملک کے ساتھ کیا جو انہوں نے ملک کے ساتھ کیا، اس کے لیے جواب دہ ہوں گے. یہ جس ملک کے ایجنڈا پہ تھے 7 سال کیوں بیٹھے ہیں فارن فنڈنگ کے پیچھے؟ یہ کس ملک کے ایجنڈا کے اوپر تھے؟ یہ کیا چھپا رہے ہیں؟ یہ کس کے جیب سے پیسے اور کہاں گئے؟ جو لا کہے گا وہ اپنا کورس لے گا. ہم کچھ نہیں کہتے. قانون کہے گا، کورٹس کہیں گے اور چیزیں نظر آئیں گی. مجھے بتائیں آج کدھر گیا تبدیلی؟ آج کدھر گیا ہے کیا نام ہے تبدیلی؟ ایک بیل کے پیچھے چھپ رہی ہے. نیا پاکستان ایک بیل کے پیچھے چھپ رہا ہے. بھاگ رہے ہیں کبھی ایک صوبے میں، پورا صوبہ جو ہے وہ ان کو کروڑوں روپے کا دن کا ان کا بجٹ ہے، اس میں سنبھال کے رکھ رہے ہیں. کبھی ان کے ہیلی کاپٹرز کے خرچے عوام کے پی کے غریب عوام کے اوپر ان کے بجٹ کے اوپر یہ پوری اپنی کیمپین کر رہے ہیں. مجھے بتائیں کہ آٹے کی بات کرتے ہیں، یہ سستی روٹی کی بات کرتے ہیں، یہ بات کر رہے ہیں کہ جو آپ نے 1600 ارب روپیہ سبسڈی دی اس سے ایک عام بندے کو فرق پڑے گا. یہ بتائیں عوام کو سامنے آ کے کہ آج جو پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں وہ کیوں بڑھ رہی ہیں؟ وہ اس لیے بڑھی ہیں کہ 3 ارب روپے کے اوپر یہ پورا ملک بیچ کے چلے گئے. آگے جو آپ کے بجلی کی قیمتیں بڑھیں گی وہ کیوں بجلی کی بڑھی ہیں؟ کیوں؟ گیس کی، کیونکہ گیس سے ٹائم سے پروکیور نہیں کر سکے. پاکستان کی آئی ایم ویری سوری ٹو یوز دس ورڈ، لیکن جو اس ملک میں سب سے بڑی لعنت رہی ہے وہ انکمپٹنس ہے، نااہلی ہے. اس نااہلی ہے جس ملک کے جس بندے کے جس ملک کے ایجنڈے پہ آئے ہیں، اس نااہلی نے پاکستان کو وہاں لے گئے کہ آج آپ کے ادارے تقسیم ہو گئے ہیں، آج آپ کی عوام تقسیم ہے. آپ نے ان کے اندر یہ بیج بویا ہے نفرت کا. مجھے بات بتائیں کہ آپ 2 بندے بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں؟ کسی الگ جماعت کے ٹیبل پہ لڑائی کرواتے ہیں. یہ انہوں نے انٹروڈیوس کرایا. گالی گلوچ کی سیاست انہوں نے انٹروڈیوس کرائی. ایک پوری جنریشن کو انہوں نے تباہ کیا. مجھے بات بتائیں کہ پاکستان کی خاطر یہ کیا انہوں نے کیا؟ 4 سال کی دہائیاں دیتے رہے. 4 سال وہ 300 اکانومسٹ کدھر ہیں؟ پاکستانی عوام آج منتظر ہے سر، جو کنٹینر پہ جب کھڑے ہو کے کہتے تھے 4 سال کہ 300 اکانومسٹ ملک کی معیشت بدلیں گے. وہ کدھر ہیں 300 اکانومسٹ؟ وہ کدھر ہیں یونیورسٹی جو بنانی تھی؟ وہ کدھر ہیں گورنر ہاؤسز گرا کے جو وہاں کالجز بننے تھے؟ کچھ نہیں کیا آپ کے نزدیک انہوں نے. ٹھیک ہے بیرسٹر صاحب، مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے اور اس کے بعد بھٹی صاحب آپ کے پاس میں آتا ہوں. بالکل بیرسٹر صاحب نے اپنے جذبات کی بھرپور ترجمانی کی ہے، لیکن یہ سمجھنے سے میں قاصر ہوں کہ وزیر اعظم جو گفتگو کر رہے ہیں ان کی پارٹی کے دیگر لوگ وہ بات کیوں نہیں کر رہے؟ پارٹی ڈسپلن کا فقدان ہے یا وزیر اعظم نے جو بات کی ہے وہ پارٹی میں قابل قبول نہیں ہے؟ وزیر اعظم کچھ اور بات کرتے ہیں، ان کے دیگر لوگ کچھ اور بات کر رہے ہیں. یہ معاملہ کیا ہے، یہ معاملہ کیا ہے؟ بھٹی صاحب ایک بریک کے بعد آپ سے پوچھتا ہوں میں. ویلکم بیک. ارشاد بھٹی صاحب، بریک سے پہلے بیرسٹر دانیال چودھری صاحب نے بڑے دل کھول کے انہوں نے باتیں کی اور میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ آج کچھ مفاہمت کی بات کریں گے وزیر اعظم کے بیان کے بعد. کیا وجہ ہے؟ کیا کوئی پارٹی کے اندر پالیسی نہیں ہے؟ وزیر اعظم نے جو بات کی، استحکام کے لیے ملک کی بات کی، گرینڈ ڈائیلاگ کی بات کی، تو صرف ان کی خواہش ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ان کی پارٹی میں اس پہ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ اگر ہے تو یہ بات کمیونیکیٹ کیوں نہیں ہو رہی؟ کنفیوژن نظر آتی ہے نون لیگ میں اور یہ اتحادی گورنمنٹ کی اس بات میں. دیکھیے 2 باتیں ہیں. پہلی بات دانیال چھوٹے بھائی نے بات کی یہ جو آڈیوز ویڈیوز کی، تو اب یہ چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ آڈیو ویڈیوز اتنی سنبھال کے کون رکھتا ہے اور بر وقت کون ریلیز کر دیتا ہے اور اس سے پہلے کسی کو کیوں پتہ نہیں چلتا. لیکن اب وقت آ گیا بھائی جان، آپ حکومت میں ہیں، آپ ان کو انویسٹیگیٹ کریں، ان کا فرانزک کروائیں اور ان کرداروں کو سزا دلوائیں، بجائے اس کے کہ چند دن اس پہ سیاست کھیل کے پھر اگلی پہ چلے جائیں. یعنی ہمیں تو عجیب و غریب بتایا جائے، فلاں کی گندی ویڈیو ہے تو فلاں کی اچھی آڈیو ہے تو فلاں کی. اب یا تو یہ بند کر دو، خدا کے لیے بس کر دو اب اور یا پھر اس کا پورا انویسٹیگیٹ کرو. جسٹس قیوم شہباز شریف کی آڈیو آئی تھی، کوئی شہباز شریف صاحب تو آج وزیر اعظم ہیں،
ذوالفقار مرزا قرآن سر پہ رکھ کے گھومتا رہا, کبھی کوئی اس پہ کوئی بات نہ ہوئی. سہولت مرزا پھانسی چڑھنے سے پہلے بتا گیا, کچھ نہ ہوا. عزیر بلوچ, راؤ انوار, پتہ نہیں وہ آڈیو ویڈیوز اور وہ سارے کردار کدھر گئے. جج ارشد ملک کی آڈیو ویڈیوز آئی تھی, ابھی تک کوئی والی وارث نہیں اس کا. ثاقب نثار صاحب کی آڈیو آئی تھی, کوئی والی وارث نہیں اس کا. یوسف رضا گیلانی کے بیٹے کی آڈیو ویڈیو آئی تھی, کوئی اس کا والی وارث نہیں. جج شمیم ملک کا حلف نامہ آیا تھا. ریاض ملک صاحب اور زرداری صاحب کی آڈیو آئی, حالانکہ ملک صاحب بھی انڈائریکٹ تردید کر چکے ہیں اور عمران خان صاحب کی طرف ہی تردید ہوئی ہے, لیکن کر لیں اس پہ بھی تحقیق. اور اب یہ 5 کیرٹ والی آڈیو آئی ہے, اس پہ بھی کریں آپ حکومت میں ہیں, کون روکتا ہے تاکہ پتہ چلے. دوسری بات یہ ہے جو آپ کا سوال ہے اور بڑا اچھا سوال ہے, ایک طرف تو یہ حقیقت مانے نہ کہ ایک طرف فار ایگزامپل عمران خان صاحب میں وہ قوم کو تقسیم ہو گئی ہے, وہ کہتے ہیں وہ غدار ہیں, وہ کہتے ہیں وہ آئین شکن ہیں, وہ کہتے ہیں وہ گلو بٹ ہیں, وہ کہتے ہیں وہ ہیں فتنہ اور فساد ہیں, اور وہ محب وطن کہتے ہیں تم محب وطن نہیں ہو, وہ کہتے ہیں تم محب وطن نہیں ہو, وہ کہتے ہیں دیکھا ملک توڑ رہا تھا, وہ کہتے ہیں آپ لوگ بھی تو یہ بیان دے چکے تھے, وہ کہتے ہیں آپ کرپٹ ہو, وہ کہتے ہیں آپ چور اور ڈاکو ہو, وہ کہتے ہیں آپ, اللہ مجھے معافی چاہتا ہوں خبر, آپ بے غیرت ہو, وہ کہتے ہیں آپ ہو. تو یہ تھوڑی سی ایک تو ہیٹ کم کریں. دوسری بات یہ ہے کہ شہباز شریف, بلا شبہ شہباز شریف صاحب کی ساری عمر کی سیاست یہی رہی کہ ملا کر چلیں اور ساروں کو اکٹھا کر کے چلیں, لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ ہر پارٹی کی بات کر رہا ہوں, اب گڈ کاپ بیڈ کاپ ہو گئے ہیں پارٹی میں, ایک گڈ کاپ ہے ایک بیڈ کاپ ہے. فار ایگزامپل مطلب ایک مفاہمت کی طرف اس سے راگ الاپے ہوتے ہیں, دوسرا مزاحمت کی طرف, ایک انقلابی ہے دوسرا انتخابی ہوتا ہے, ایک گھٹنوں پر اس نے ہاتھ رکھا ہوا ہے دوسرے نے گریبان پکڑا ہوا ہے. یعنی ملک و قوم جمہوریت کے نام پر ڈکٹیشن نہیں لوں گا, میں انقلاب لاؤں گا. ملک و قوم جمہوریت کے نام پر ہر ڈیل ڈھیل, ہر پتلی گلی, ہر چور دروازہ قبول. شہباز شریف صاحب کی پرابلم یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب حکومت وہ نہیں چلا رہے, وہ وزیر اعظم ہیں مگر حکومت جو مین فیصلے ہیں وہ نواز شریف صاحب کر رہے ہیں, باقی زرداری صاحب ہیں اور مولانا صاحب روزانہ یہ تینوں آپس میں ان کی کانفرنس کال ہوتی ہے, اس کے بعد فیصلے ہوتے ہیں اور شہباز صاحب امپلیمنٹ کرتے ہیں. پارٹی وہ نہیں چلا رہے, حالانکہ صدر ہیں پارٹی نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ چلا رہی ہیں. اپنی پوزیشن اخلاقی طور پر مضبوط نہیں ہے کیونکہ وہ ملزم ہیں منی لانڈرنگ کے, اور ایف آئی اے ان سے مانگ رہی ہے, آشیانہ میں ان کی ضمانت پہ ہیں وغیرہ وغیرہ. اپنے قد سے بڑی ذمہ داری ہے, وہ اچھے ایڈمنسٹریٹر ہوں گے پنجاب میں, لیکن اس وقت بہت بڑی ذمہ داری ان پہ اور ملک بڑا مشکل میں ہے. تو لہٰذا وہ اتنی کر سکتے ہیں بات. یہ بات تب سنجیدہ ہوگی جب زرداری صاحب بات کریں گے ایک بات, اسی بات کو عمران خان صاحب سیکنڈ کریں گے اور اسی بات کو نواز شریف کریں گے, تو یہ بات بنے گی. ورنہ شہباز شریف صاحب کے یا نیچے والے سطح پہ کوئی بس کی بات نہیں ہے. دوسری بات, جب ایک طرف سے آپ ہاتھ ملانے کے روادار نہیں ہیں آپس میں, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ انتخابات چاہیے, اس کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے, اور وہ کہتے ہیں کہ ان کو ہم نے اریسٹ کر کے جیلوں میں ڈالنا اور 1.5 سال پورے کرنا ہے, تو وہاں ڈائلاگ ہو نہیں سکتا. لیکن ڈائلاگ وقت کی اہم ضرورت ہے, ملک کی اہم ضرورت ہے, قوم کی اہم ضرورت ہے. ہم گلی گلی محلے محلے میں تقسیم ہو گئے ہیں, نفرت بڑھ گئی ہے, اور اس میں کسی کا کوئی فائدہ نہیں. یقین کریں, تھوڑا سا اور آگے چل لیں, اب کافی کچھ ہو گیا, تھوڑا سا وہ بھی کر کے دیکھ لیں, اور مار کٹائی کر کے دیکھ لیں, اور ایک دوسرے کو غدار اور آئین شکن کہہ کے دیکھ لیں, اور ایک دوسرے کو جیلوں میں ڈال کے دیکھ لیں, جتنا ہو اینڈ چکا رزلٹ ڈائلاگ نکلے گا. ہماری معیشت کا جو حال ہو چکا اس وقت, جو ایک غریب آدمی کا حال ہے وہ وہی جانتا ہے. میرے خیال میں اشرافیہ کو, ہماری پولیٹیکل ایلیٹ کو تو پتہ ہی نہیں, وہ تو ایسا لگتا ہے جیسے ہماری دنیا کے لوگ ہی نہیں ہیں. ان کے لیے تو گوشت جو ہے وہ 2000 روپے کلو بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, پیٹرول 400 روپے لیٹر بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. پس تو ایک عام آدمی رائے. علی محمد خان صاحب, اگر استحکام بات چیت کے ذریعے نہیں آ سکتا ان موجودہ حالات میں, تو دوسرا راستہ یہ ہے کہ آپ اس اتحاد کے خلاف جو تحریک لے کے چل رہے تھے اس میں آپ کی کمزوری کیوں نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ نہ تو آپ لانگ مارچ کے بعد دھرنا دے سکے, واپس چلے گئے, 6 دن کا ٹائم دیا, 9 دن گزر گئے, نئی تاریخ نہیں آ رہی, کوئی احتجاج کی آپ کال دیتے ہیں وہ کال پر لوگ نہیں نکل رہے, اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ضمنی انتخابات جو ہوں گے ان میں بھی آپ بھرپور طریقے سے حصہ لیں گے. تو آپ ایک طرف اس نظام کو مان بھی نہیں رہے, پھر اس نظام کے ساتھ چلنا بھی اب آپ کی مجبوری بن گیا ہے. تو آپ نے سیاسی طور پہ غلط فیصلے کیے, اس کا ادراک ہو رہا ہے آپ کو؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا, میں آپ کی جو اس تجزیے سے ایگری نہیں کرتا. جتنے سروے ہوئے عمران خان صاحب کی مقبولیت جانچنے کے لیے کہ اگر ہم عمران خان صاحب پہ شب خون ماریں اور اگر ایک امپورٹڈ حکومت کو اوپر بٹھایا جائے اور امریکہ کی خواہش پوری ہو تو کیا عوام نکلے گی؟ تو نہیں. کہ ایسا تو نہیں ہے کہ عمران خان صاحب اب بھی مقبول ہیں.
جب ان کو ساری رپورٹیں نیگیٹو مل گئیں تو ایکسیلیٹر پہ پیر دبا دیا اور وہ جو خواہش تھی انکل سیم کی وہ پوری کر دی, گرا دی اپنے ملک میں حکومت, بن گئے وہ کردار جو ماضی میں ٹیپو سلطان کے خلاف بنے تھے. لیکن دا پوائنٹ از کہ مس کیلکولیشن ہوگی, اور بڑی گریو مس کیلکولیشن ہو گئی. جو دنیا نکلی خاص کر 10 کے بعد, جو اگلے دن بغیر کال کی نکلی اور جو نکلتی گئی, اور میں میکسیمم جگہوں پہ تو میں خود گیا ہوں. کل آپ نے دیکھا ہوگا دیر میں کہ دوپہر کو لوگ, میں ملتان میں بھی تھا, 6 بجے کا ٹائم تھا, 4 بجے سے بچے اور خواتین سارے آئے بیٹھے تھے. یو نیم اٹ اینڈ یو ہیو اٹ کہ جس جگہ پہ ہم گئے ہیں عوام نکلی ہے. اچھا, اب دوسری بات یہ ہے, یہ کہنا کہ تحریک کہاں سے ناکام ہوئی ہے کہ ایک طرف یعنی کہ پاکستان کی تاریخ رہی ہے کہ جب گولی اور ڈنڈا یوز ہوتا ہے, جب آنسو گیس اور شیلنگ یوز ہوتی ہے تو عام عوام نہیں نکلتی, لیکن نکلی پوری رات وہاں پہ, وہاں برداشت کرتے رہی خواتین, بچے, بزرگ ڈی چوک پہ بیٹھے اپنے لیڈر کا انتظار کرتے رہے. اور وہاں اتنا رش تھا کہ جب ہم نکلے ہیں, انٹر ہوئے ہیں اسلام آباد انٹرچینج موٹر وے سے, تو 7-8 گھنٹے ہمیں لگے ہیں صرف یہاں انٹر ہونے تک کا بلو ایریا. اتنا رش تھا اور ایسا استقبال تھا کہ صبح کے 4, 4:30, 5 بجے بچے اور خواتین کھڑے جو ہے وہ استقبال کر رہے تھے اپنے لیڈر عمران خان صاحب کا. ان حالات میں جب گولی چل رہی تھی, جب ڈنڈے پڑ رہے تھے, جب آنسو گیس وہ بھی ایکسپائر, خاص کر جو ہوسٹیجز پہ ہوتا ہے, جو آکسیجن سیکن کر کے جس سے لوگ بے ہوش ہوتے ہیں, پھر جس طریقے سے سینئر ترین خواتین کو کھینچا گیا, نوچا گیا, گھروں کی 4 دیواری سب کچھ کیا, اس کے باوجود لوگ نکلے ہیں. جبکہ دوسری طرف اگر آپ کمپیئر کریں مریم صاحبہ کا ایک جلسہ بھاولپور میں, اور پھر مریم صاحبہ اور شہباز صاحب کا ایک جلسہ مانسیرا ایریا میں, اے سی والا جلسہ تھا, بڑے بڑے ڈیسک لگایا تھا کہ ان کی طبیعت مزاج پہ وہ گرمی کا کوئی اثر نہ ہو, باوجود کوشش کے لوگ نہیں آئے, ناکام ترین جلسے انہوں نے کیے ہیں. تو ایک حالت میں پوری حکومتی مشینری, دوسری طرف سب کچھ خلاف, پھر بھی قوم نکل رہی ہے. لیکن عمران خان صاحب خود غرض آدمی نہیں ہے, وہ لیڈر ہے. لیڈر ہمیشہ پاپولر فیصلہ نہیں کرتا, کبھی وہ پاپولر کی بجائے جو کریکٹ ہوتا ہے وہ بھی کرتا ہے. اس دن اگر ہم یہ سینٹورس چوک پہ اپنا سپیچ کر کے واپس نہ ہوتے اور ڈی چوک جاتے, یقین رکھیں لاشیں گرتی, نقصان ہوتا. اور عمران خان صاحب نے وہاں سپیچ میں بھی یہ بات کی کہ میں نہیں چاہتا کہ جس کی بھی یہ سازش ہے, میں اپنی قوم, اپنے بچوں کو, اپنے ورکرز اور پاکستانی قوم کو اپنی فوج, اپنی رینجرز اور پولیس کے سامنے نہیں کھڑا کرنا چاہتا کہ خدا نخواستہ لاشیں گریں. اس وجہ سے یہ ایک موقع یہ ہم نے بچایا. اور اپنی حکومت میں جب ٹی ایل پی کا معاملہ ہوا, خان صاحب نے مجھے بھیجا, ہم نے وہاں مذاکرات کیے, حافظ صاحب کے ساتھ بیٹھے, آپ کا بالکل یہ موقف ہے. جیلم کے آگے جو ہے, گر جاتی اچھا آخری بات گئے, لیکن واپس آنا تھا آپ کو. میں سوال کر لیتا ہوں آپ سے نا کہ واپس آنا تھا آپ کو, تو واپس اب تک نہیں آ پائے. اور پھر یہ جس نظام کو آپ سازش کہتے ہیں, اسی نظام کے تحت ہونے والے الیکشن میں آپ حصہ بھی لینے جا رہی ہیں. جی بالکل, آپ نے اپنے اس سوال کا آخری حصہ دہرایا. اس پہ میں دیکھیں عرض کرتا ہوں, ایک تو جو مہنگائی کا ایشو ہوا ہے, میں تو حیران ہوں کہ ایک امپورٹڈ حکومت آ کے, اس کو تو کوشش کرنی چاہیے تھی, ان کی تو ٹیم تیار ہونی چاہیے تھی. جو ہمارے خلاف مہنگائی کا مارچ لے کے بلاول صاحب آئے, سخت سردیوں میں جب ان کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں یا کانپیں ٹانگ رہی تھیں, جس طرح بھی آپ کہتے ہیں, مریم صاحبہ بھی جو ہے مارچ لے کے آئیں مہنگائی کے خلاف, اور زرداری صاحب تو وہ تو بادشاہ ہیں اس طرح کے گیمز کے. مجھے آپ یہ بتائیں, 4-5 روپے ہمارے دور میں مہنگی ہوئی, یا میکسیمم جمپ 3-4 روپے کا ہوتا تھا, 60 روپے, چاہے کوئی بھی آپ ریزن دیں, آپ کہیں بارودی سرنگیں فلانا یہ وہ, آپ نے قوم کو کیا لارا دیا؟ آپ نے کہا ہم اس کو جو ہے واپس 60-70 پہ لے کے آئیں گے. آپ نے کہا کہ لوڈ شیڈنگ ختم کریں گے اگر ہو رہی ہے. آپ نے جو لارا دیا, آپ نے جو ہوپ دلائی, وہ تو آپ نے 2 مہینے کے اندر ہمارے 3.5 سال میں اراؤنڈ 60 روپے بڑھا. آپ کا تو 60 روپے 2 مہینے کے اندر ہو گیا سارا. تو جو بھی آپ کہیں, آج پاکستانی عوام آپ کی وجہ سے ایک ایسی حالت میں ہے کہ خودکشی کی کیفیت میں ہے. ان حالات میں آپ مجھے یہ بتائیں, یہ کہاں کا انصاف ہے کہ آپ ان کو اوپر بٹھا کے اور ایک ایسی سسٹم ہائیبرڈ رژیم چلانے کی کوشش کریں کہ 1.5 سال بعد تو پاکستان کا کباڑہ ہو جائے گا. دیکھیں, ہم آئے, ہمیں بھی مشکل حالات ملے, سر پھر آج پارلیمنٹ کے اندر بھی آ خزانہ ملا, سب کچھ ملا, لیکن آپ یہ دیکھیں, سنیں, آپ یہ دیکھیں کہ جہاں سے ہم نے ٹیک آن کیا, جب حکومت ہمیں ملی, اور جہاں ہم نے چھوڑا, فوریکس ریزروز کو دیکھیں, تاریخ کے ہائیسٹ پہ لے کے گئے. آپ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو دیکھیں, جو $20 ارب کا تھا اس کو 0 پہ لے کے آئے, اور جب جا رہے تھے تو وہ 6-7-8 کے قریب تھا.
اس کے ساتھ ساتھ آپ کی تاریخی ایکسپورٹ بڑھی. علی بھائی مجھے بریک لینا پڑے گا, مجھے کہا جا رہا ہے بریک کے لیے بریک کے بعد گفتگو آگے بڑھاتے ہیں. بیرسٹر دانیال چودھری صاحب کو بھی شریک گفتگو کرتے ہیں. علی محمد خان صاحب بتا رہے ہیں کہ ان کی حکومت کتنی کامیاب تھی, کتنی اچھی اس کی معیشت تھی, لیکن اس بات کا کیا جواب ہے کہ جب آپ اسی سیٹ اپ میں بائی الیکشن میں جا رہے ہیں تو پھر اسمبلی میں بھی واپس آ جائیں, نہ میدان کو خالی چھوڑیں. تو ایک طرف میدان خالی چھوڑا ہوا ہے, دوسری طرف نہیں چھوڑ رہے, اس کا کوئی جواب میرے پاس فی الحال نہیں ہے. ایک بریک کے بعد گفتگو کو یہیں سے آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک. بیرسٹر دانیال چودھری صاحب, وزیر اعظم چاہتے ہیں ملک میں استحکام, آپ نے اس پہ پہلے بھی گفتگو کی. آپ کے نزدیک کیا فارمولہ ہو سکتا ہے جس سے ملک میں استحکام آ سکتا ہے, سیاسی استحکام آ سکتا ہے؟ ہمارے پاس تقریباً 1 منٹ باقی ہے. بھٹی صاحب میں آپ کو, مسعود صاحب آپ کو ایک چیز کلیئر کروں کہ بھٹی صاحب میرے بڑے بھائی ہیں اور نے بڑی سچ ہمیشہ بات کی اور ہمیشہ آن ڈاٹ میں ان سے 100% اگری کرتا ہوں. لیکن میں کچھ چیزوں سے آج ڈس ایگری کروں گا, اس لیے کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ ہمیشہ مفاہمت کی بات کرتی ہے. ہم نے چارٹر آف اکانومی کی تب بھی بات کی جب عمران خان ہم سے ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں تھا, اور ہم آج بھی کرتے ہیں. لیکن ہماری پارٹی میں فرا گوگی اور ان لوگوں سے مشورے لے کے جماعتی فیصلے نہیں کیے جاتے. یہ پوری جماعت ہے اور پوری جماعت کا آن بورڈ لے کے فیصلے کیے جاتے ہیں. لیکن آج حالات یہ ہیں کہ اپوزیشن تمام اکٹھی ہے اور اپوزیشن ایک پوائنٹ ایجنڈا کے اوپر ہے, وہ ہے پاکستان کو بہتر کرنا, پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنا. ہمیں یہ چیز پہلے دن سے پتہ تھی کہ یہ کانٹوں کی سیج ہے اور اس کانٹوں کی سیج کا حل اور اس کو ٹھیک سے تب ہو سکتی ہے جب یہ تمام نہیں اپوزیشن کی کولیشن آئی مینٹ کہ تمام کولیشن جو ہے یہ اکٹھی کر کے فیصلہ کرے. اور آج جتنی بھی کولیشن پارٹیز اکٹھی ہیں یہ ان کا فیصلہ ہوگا اور انشاءاللہ ہم پاکستان کے لیے وہ فیصلہ کریں گے جو پاکستان کے لیے بہتر ہے. بہت شکریہ بیرسٹر صاحب, وقت میرے پاس ختم ہو گیا. علی محمد خان صاحب آپ کا بہت شکریہ, ارشاد بھٹی صاحب آپ کا بہت شکریہ. اللہ کرے کولیشن فیصلہ کرے افہام و تفہیم کا, اور عمران خان صاحب کی طرف سے بھی لچک کا مظاہرہ ہو, بہتر ہو جو کچھ بھی ہو ملک کے لیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.